الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو ان چیزوں کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ، یا انبیاء کرام کے علم میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔ اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آنکھوں کے سامنے نہ کریں، قرآن کریم میں نظر کچھ نہیں آتا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب انسان بادائے توحید سے مخمور ہوتا ہے، جب انسان بادائے توحید سے مخمور ہوتا ہے، اسے دار و رسن سے کھیلنا منظور ہوتا ہے۔ وہاں بے شک خدا کی رحمتیں پہ ہم برستی ہیں، وہاں بے شک خدا کی رحمتیں پہ ہم برستی ہیں، خدا و مصطفیٰ کا جس جگہ مذکور ہوتا ہے، وہ دنیا کے شہنشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ دنیا کے شہنشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتا، محمد کی غلامی سے جو دل معمور ہوتا ہے، کہیں اس کو سکون دل کی دولت مل نہیں سکتی، جو بدقسمت خدا کے آستاں سے دور ہوتا ہے۔ نظام کفر باطل کو گوارا کر نہیں سکتا، وہ جس کے سامنے اسلام کا دستور ہوتا ہے۔ نہ جانے اپنی آزادی پہ کیسا ناز ہے اس کو، جو بے بس خواہشات نفس سے مجبور ہوتا ہے، جو اوروں کے سہارے زندگی کرنے کا خوگر ہو، جو اوروں کے سہارے زندگی کرنے کا خوگر ہو، وہ ملت کے لیے رشتہ ہوا ناسور ہوتا ہے۔ ظہور اس کی مشیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، ظہور اس کی مشیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن حکیم فرقان حمید، اس کی 46ویں نمبر کی صورت یعنی 26ویں پارے کی پہلی صورت سورہ احقاف کی 3 آیات کریمہ، آیت نمبر 4، 5 اور 6 اس وقت تلاوت کی ہیں اور ترجمہ بھی عرضیہ ہے۔ ان آیات کریمہ کی ترجمے سے مضمون کا تو خیر اندازہ آپ نے کر ہی لیا ہوگا۔ جو یہاں کے باقاعدہ جمعہ کے نمازی ہیں انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ مسئلہ کئی ہفتوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بات بار بار بتائی جا چکی ہے کہ سب سے اہم مسئلہ، دین اسلام کا بنیادی مسئلہ
مسلمانوں کی عبادات کی قبولیت کا مدار مسلمانوں کی عزت اور عظمت اور قوت اور شوکت کا سب سے بنیادی مسئلہ وہی ہے جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں، بہت سی کتابوں کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا۔ ملک کے اندر لکھی جانے والی کتابیں ہوں یا بیرون ممالک کے جو رائٹر ہیں، وہاں کے دانشور ہیں، انہوں نے قوموں کے حالات پر بھی بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، اور میری اپنی معلومات کے مطابق ہمارے بر صغیر کے بہت سے مسلمان ان کی کتابیں پڑھنے کے بڑے شوقین ہیں۔ قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں یا نہ، اسلامی تعلیمات پر لکھی جانے والی کتابیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن اغیار کی کتابیں پڑھنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور اسی کو اپنی کامیابی اور اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ بہرحال صرف اتنی بات کہنی ہے کہ ان کی کتابوں سے بھی شاید یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ سابقہ قوموں کی طرف مبعوث ہونے والے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کا مشن کیا تھا، اور پھر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا۔ اس میں غور کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس بات میں سارے کے سارے انبیاء مشترک ہیں، اور یہی وہ مسئلہ ہے جو نبیوں کی اذیت کا سبب بنا، یہی وہ مسئلہ ہے جس کے سبب نبیوں نے ماریں کھائیں، شہید کیے گئے، علاقوں سے نکالے گئے۔ اسی مسئلے کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ کے اندر اور مکی زندگی کے مختلف علاقوں کے اندر لہو لہان کیا گیا، اور بالآخر وہاں سے ہجرت نکلنے پر مجبور کیا گیا، اور کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر اسی ایک چیز پر ہمارا مسلمان توجہ مرکوز رکھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شہر مکہ کیوں چھوڑا، اس کے مضمرات پر کوئی مسلمان غور کرے گا تو اس کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، مسئلہ کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی۔ کوئی شخص بھی خوشی کے ساتھ اپنا علاقہ نہیں چھوڑتا، اپنا گھر نہیں چھوڑتا۔ یہ ایسی موٹی سی بات ہے کہ ہر انسان اس کو سمجھتا ہے۔ اگر کسی کو اس کا گھر چھڑایا جائے، علاقہ چھڑایا جائے، تو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ سنا چکا ہوں میں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر مکہ کی سرزمین سے نکل رہے تھے، آخری سرحد پر پہنچ کر پلٹ کر اللہ کے پیغمبر نے مکہ شہر پر نظر ڈالی۔ آج کے زمانے کی جو بڑی بڑی بلڈنگیں اس زمانے میں نہیں تھیں، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ خانہ کعبہ بھی نظر آتا تھا، تو مخاطب کر کے اللہ کا نبی نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تجھ سے زیادہ میری نظروں کے اندر کوئی چیز پیاری نہیں، میں خوشی سے تجھے چھوڑ نہیں رہا، کیا کروں تیرے بسنے والے
مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ کیوں نہیں رہنے دیتے تھے؟ جواب سب کے سامنے ہے۔ رسول اللہ نے ان سے اقتدار نہیں مانگا تھا کہ مجھے ووٹ دو، مجھے وزیر اعظم یا صدر بنا لو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کا مسلمان کہلانے والا، کلمہ پڑھنے والا دیوانوں اور پاگلوں کی طرح اس کام میں لگا ہے۔ موجودہ جو ہمارے ملک کی سیاست ہے، اس کو پاگل پن سے اگر تعبیر کیا جائے تو کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ جن کو اپنا رہنما اور پیشوا اور پتہ نہیں کیا سے کیا بناتے ہیں، ان کی حرکات و سکنات کو، ان کی گفتار و عادات اطوار دیکھیں تو سوائے ایک دیوانے کے اور پاگل کا اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ در حقیقت ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کذالک کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے تم پر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ ہم جیسے ہیں ویسے ہمیں حکمران ملتے ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ اور رابطہ صحیح ہوتا، خدا کی قسم کبھی بھی ایسے لوگ ہم پر مسلط نہ ہوتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کی سزا ہے، لیکن اللہ موجود ہے اور اللہ نے اب بھی ہمیں مہلت دے رکھی کہ خدا کے ساتھ اپنا رابطہ پھر صحیح کر لیں۔ ہم نے اپنے تعلقات اپنے رب سے بگاڑ رکھے ہیں۔ اب بھی سچے دل سے توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری گناہوں کی شام سے جو نحوست ہم پر مسلط کی گئی ہے، یا اللہ اس سے نجات دے دے۔ تو یقیناً میرا رب بڑا کریم ہے۔ میں پچھلے جمعے میں شاید یہ حدیث سنا چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے، ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدہ ان یردہ صفرا۔ تمہارا بڑا حیا والا ہے، بڑا کرم والا ہے۔ وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس سے کچھ مانگنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی لوٹائیں، اس پر خدا کو شرم آتی ہے۔ لیکن کوئی اٹھائے تو صحیح۔ ہم اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں کہ ہم تنہائیوں کے اندر، اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے زندگی کے دوسرے میدانوں کے اندر کس قدر خدا کی طرف ہمارا دل و دماغ متوجہ ہوتا ہے۔ اخلاص نیت سے ہم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں، ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، تو ہمیں زیادہ جانتا ہے، ہمیں ہمارے ظاہر باطن سے واقف ہے۔ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور اس قسم کی معصیتوں سے، گناہوں سے بچنے پر ہماری مدد فرما اور نیک اعمال جو تجھے پسند اس کی توفیق عطا فرما، اور جو چیزیں ہمارے لیے پریشانیوں کا سبب بنی ہوئی ہیں، یا اللہ ان سے ہمیں نجات دے دے۔ کوئی وجہ نہیں کہ میرا رب اخلاص نیت سے کی گئی دعا جو ہے اسے قبول نہ فرمائیں اور اس کے لیے حالات بہتر نہ فرمائیں۔ سچ یہ ہے میرے دوستو، ہو سکتا ہے آپ حضرات کو میرے ساتھ اختلاف ہو اس معاملے میں، لیکن ہم خدا سے اپنے تعلقات بگاڑ چکے ہیں۔ جتنے وسائل آج ہیں ایک ایک فرد کے پاس، جتنی سہولتیں ایک ایک انسان کو میسر ہیں، کیا صحابہ کو ایسی تھی؟ کیا وجہ کہ وہ ہاتھ اٹھاتے تھے اسی وقت اللہ کی طرف سے لبیک کہی جاتی تھی اور فوراً ان کی مرادیں پوری ہو جاتی تھیں۔ ہم انہی کے نام لیوا ہیں، اسی نبی کے کلمہ پڑھتے جن کا کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، اسی نبی کے ہم امتی ہیں جن کے امتی وہ تھے۔ ان کی مرادیں پوری ہو جاتی تھیں، ہماری نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کا تعلق خدا کے ساتھ درست تھا، ہمارا بگڑا ہوا ہے۔ پھر بات کر رہا تھا تمام انبیاء اکرام اور بالخصوص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انہوں نے زندگی گزاری،
وہ کسی بھی ہوش مند مسلمان سے مخفی نہیں۔ مکی زندگی کے اندر وہی لوگ جو دیدہ و دل فراش رہ کرتے تھے، جو کہا کرتے تھے کہ ہمیں اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے ہماری بیوی نے خیانت کی ہو، لیکن آپ کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو تو پیش کیا تھا، حل وجدتمونی صادقا و کاذبا، کیا تم نے مجھے سچا پایا ہے؟ اتنا عرصہ میں 40 سال میں گزار چکا ہوں، یا کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ انہوں نے سب نے کہا جربنا لک مرارا، ہم نے سرسری نظر سے نہیں دیکھا اے محمد، ہم نے آپ کو پرکھنے کے لیے بارہا تجربے کیے ہیں، تجربے کر کر کے دیکھا ہے۔ فما وجدنا فیک الا صدقا، آپ کے اندر سوا سچائی اور راست بازی کا اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ مشرکین کہا کرتے تھے، وہی خون کے پیاسے کہا کرتے تھے، تصدق الحدیث ولا نکذبک، محمد جو کچھ تم زبان سے کہتے وہ سب کچھ سچ ہے، اس پر ہم جڑیں، ولکن نکذب بالذی جئت بہ، وہ مشن جو مسئلہ آپ پیش کر رہے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے، باقی ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، یہ مسئلہ ٹھیک نہیں۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالُوا هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، ان کو تعجب ہوا اس بات پر کہ انہی میں سے اسی شہر کا ایک بنجا کل تک ہمارے سامنے پلا بڑا اور آج ہمارے سامنے یہ مسئلہ پیش کر رہا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے عقیدے کے خلاف ہے، اور کہنے لگے ھذا ساحر کذاب، فوراً ان بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتویٰ لگا دی کہ یہ جادوگر ہے، کذاب، یہ جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ جو 360 ہمارے مختلف حاجتوں کے حاجت روا ہیں خانہ کعبہ کے اندر جو لٹکائے ہوئے ہیں بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد سارے بڑے انہی کو پوچھتے، انہی سے مرادیں مانگتے آئے، ان سب کو چھوڑ کر کہتے ایک کو مانو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایک واقعہ بھی آپ حضرات، دنیا کا کوئی انسان نہیں پیش کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کی وجہ اس ایک مسئلے کے علاوہ کسی اور مسئلے میں، اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شعر چھوڑنا پڑا، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں۔ یہی وہی مسئلہ ہے، یہ بار بار میں کیوں کہتا ہوں اپنے بیان سے پہلے، ابلیس زندہ ہے، شیطان زندہ ہے، اور وہ میرے اور آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، وہ ہر صورت کوشش کرتا ہے کہ اس کو میں راست سے بہکا دوں۔ وہ جب جنت سے نکالا گیا تھا تو اس نے قسم کھا کر خدا کے سامنے بڑی بے ادبی گستاخی کے ساتھ، اللہ کے شان کریم پر قربان جائیں، کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ، قرآن کو پڑھتے ہوں تو یقیناً یہ میری آیت کی تصدیق، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم، تیری کبریائی اور بڑائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس آدم اور اس ساری اولاد کا میں جمع، ان سب کو میں گمراہ کروں گا۔ یہ میرے ساتھی ہوں گے، آپ کے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ خالق کائنات نے فرمایا جو میرا بندہ ہوگا اس پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور جو تیرا ساتھی ہوگا تیرے سمیت سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں، وہ زندہ ہے، وہ میرے اور آپ کے پیچھے پڑا ہے۔ اگر ہمیں ہر وقت اس بات کا احساس ہو کہ ابلیس ہمارے پیچھے ہے اور ہمارے خیالات کو بگاڑتا ہے، ہمارے اعمال کے اندر خرابیاں پیدا کرتا ہے، تو پھر ہم صدق کے دل سے ذات باری کی طرف متوجہ ہوں، یا اللہ ابلیس ہمارا دشمن ہے، تو جانتا ہے، اور ہمیں بھی کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم سے کیا کیا کرا رہا ہے، یا اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ صحابہ کرام دعا کرتے تھے تو اللہ پاک ان کی
ابلیس کے شر سے محفوظ رکھتا تھا۔ تو کیا ہمارا خدا کوئی اور ہے؟ لیکن سچ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ سے تعلقات توڑ چکے ہیں۔ لفظ اللہ اگر زبان سے بولتے ہیں تو سرسری طور پر جو ایک عادت سی بنی ہوئی ہے، دل اور دماغ ذات باری کی طرف متوجہ نہیں۔ اپنے تنہائیوں میں بیٹھ کر کبھی سوچیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، مراقبہ کر کے، آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میرے کرتوت کیا ہے، میرے اعمال کیا ہیں، میرے خیالات کیا ہیں، اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں مسلسل ناکامیوں سے دوچار ہوں، اے اللہ میں اپنی ناکامیوں کو، یہ جو کچھ بھی ہے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ یا اللہ میرے حال پر رحم فرما کر وہ تمام برائیاں جن کا میں مرتکب ہوں ان سے بچنے کی پر تو ہماری مدد فرما، اور جو نیک اعمال ہیں یا اللہ ان کی توفیق عطا فرما۔ میرے دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کو میری بات دیوانہ پن محسوس ہوتی ہے کہ بار بار یہ ایسی بات کرتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ میں آپ سب سے زیادہ گناہگار ہوں، لیکن میں ہر وقت اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ اسی طرح کہتا ہوں، یا اللہ میرے اندر کوئی خوبی بھی نہیں، البتہ تیری رحمت کے ساتھ، تیری مہربانی کے ساتھ تو نے میرے دل میں بات ڈالی کہ تو واحد لا شریک ہے، تیرا کوئی حصہ دار اور شریک نہیں۔ یہ میرا عقیدہ ہے، تیری مہربانیوں سے ہے، اسی کا میں پیغام سناتا ہوں، اسی کی دعوت دیتا ہوں۔ باقی اعمال میں میری کوئی خوبی بھی نہیں، خامیاں ہی خامیاں ہیں، تو اپنے رحمت کے ساتھ ان کو درست کر سکتا ہے۔ ہر وقت ہر انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرے اور مانگتا رہے۔ ابھی میں اس حدیث سنا چکا ہوں کہ جب اس سے مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے۔ عربی کا ایک شعر، اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ سے مانگنا جب چھوڑ دیتے ہو تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، وہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے ناراض۔ وہ بنی آدم حین یسأل یغضب، بندے سے مانگے تو مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، اللہ سے نہ مانگے تو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، وہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ یہ آیات کریمہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں، شروع میں جب میں نے بیان شروع کیا تھا، یہ کچھ سپیکر اس کی سیٹنگ صحیح نہیں، مجھے بھی الجھا رہے ہیں اور آواز بھی اس سے صحیح نہیں کر رہی۔ میں نے اس وقت اس مسئلے کو آپ حضرات کے ذہن میں ڈالنے کے لیے جو بات کہی تھی، اب میں ایک دفعہ پھر پوچھتا ہوں، خدا کرے کہ اس کا جواب صحیح مل جائے۔ صحیح جواب ملا تو انشاءاللہ میں مطمئن ہوں کہ میری محنت بیکار نہیں گئی۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دین کا بنیادی مسئلہ، اساسی مسئلہ، جس پر جو جڑ ہے اسلام اور دین کی، وہ اللہ کی توحید ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا اور ایک جاننا۔ الحمدللہ کہ بات آپ کو یاد ہے، اللہ سلامت رکھے، آپ کو جزائے خیر دے۔ کس چیز میں ایک ماننا؟ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں اور اپنے حقوق میں۔ اتنا آسان ہے یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ میں نے بے شمار کتابیں پڑھی ہیں، مطالعے کیے ہیں، انبار ہیں کتابوں کے، لیکن سب کا خلاصہ نکال کر میں نے 4 لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ میں لوگوں کی کتابیں پڑھتا ہوں، اہل علم کی، مجھ سے بدر جہاں بہتر ہیں علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، لیکن میرے رب نے جو مجھ پر مہربانی کی ہے اس طرح اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے، میں نے کسی کتاب میں دیکھی نہیں۔ اس کے ہزاروں صفحے پڑھیں تو پھر جائے نتیجہ نکلتا ہے۔ میں نے 4 لفظوں میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اللہ کو ایک ماننا اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں اور حقوق میں۔ یہ چوتھی بات، یعنی اس کے حقوق میں واحد لا شریک سمجھنا۔
اس پر گفتگو ہوئی تھی پچھلے جمعے میں بھی۔ حقوق آپ سوچتے ہوں گے کہ حق کیا ہے؟ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے وہ زبان سے، چاہے عمل سے، چاہے مال سے، وہ صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی اور اس کا حصہ دار نہیں۔ بدنی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے۔ آپ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ساری زبانی باتیں بھی صرف اللہ کے لیے، ساری بدنی باتیں بھی صرف اللہ کے لیے، ساری مالی باتیں بھی صرف اللہ کے لیے۔ تو عبادت کی ساری قسمیں جتنی بھی ہیں یہ سب اللہ کے حقوق ہیں۔ یہ کس کے حقوق ہیں؟ اللہ کے حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے مانگنا۔ بدنی عبادات میں سے ایک زبانی عبادت بیان کی تھی نا، تو مانگنا کس چیز سے مانگا جاتا ہے؟ زبان کے ذریعے سے۔ آپ جب مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں تو زبان کو چلاتے ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ فلاں مشکل سے ہمیں نجات عطا فرما۔ زبانی عبادت یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ کچھ بھی مانگا جائے یہ صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگا جائے۔ خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ ذلت ہے کہ یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے خوش آمد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے در پر ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ اللہ اکبر۔ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ خدا مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میرے لاڈلے پیغمبر ان سے پوچھئے، أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مجھے بتاؤ جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، زبان سے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی ان سے مرادیں مانگتے ہو۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے تو بتاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز بنائی ہے۔ کوئی درخت پیدا کیا ہے، کوئی پتھر بنایا ہے، کوئی پہاڑ بنایا ہے، کوئی پانی کا چشمہ نکالا ہے، کوئی نہر بنائی ہو۔ ماذا خلقوا من الارض، مجھے بھی تو بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا کچھ بنایا ہے۔ کیا عجیب سوال ہے، کیا عجیب انداز ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، زمین میں اگر کچھ نہیں بنایا تو آسمانوں میں کچھ بنایا ہوگا۔ کوئی ایک ستارہ جو انہوں نے بنایا ہے وہ بتا دو، چاند بنایا ہے تو وہ بتا دو، سورج بنایا ہے تو بتا دو۔ دیکھا، میرے رب کی شان پہ قربان جائیں، وہ کیا خوبصورت طریقے سے سمجھا رہا ہے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو کس طرح سر سے گزر جاتے ہیں ان آیات سے، کبھی غور نہیں کرتے کہ میرا رب ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ ان سے پوچھئے کہ زمین میں کیا کچھ بنایا ہے انہوں نے جن کو تم پکارتے ہو۔ ان سے پوچھو تم نے زمین میں کیا بنا، تم اولاد مانگتے ہو، تم شفا مانگتے ہو، تم مال مانگتے ہو، زمین کا کوئی ذرہ انہوں نے بنایا ہو؟ ایک چٹکی زمین سے اٹھا کر بتاؤ کہ یہ ان کی بنائی ہو، خدا کی بنائی ہوئی نہیں۔ کوئی ایک روڑا اٹھا کر بتا دو کہ انہی کی خدا کی تخلیق نہیں۔ ام لہم شرک فی السماوات، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو، جو چیز بھی نظر آتی ہے بتاؤ کہ یہ اللہ کے سوا ان نے بنائی ہے۔ اللہ نے نہیں بنائی۔ اللہ فرماتے ہیں ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے جو کتاب کوئی اللہ نے اتاری تھی اس کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا جو ان کا عقیدہ ہے وہ بتا دو۔
تورات میں ان کا عقیدہ لکھا ہو، زبور میں ان کا عقیدہ لکھا ہو، انجیل میں لکھا ہو، اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان میں سے پڑھ کر بتا دو کہ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ فلاں حضرت صاحب نے، فلاں پیر صاحب نے بنایا۔ ام لم او اثارۃ من علم، یا سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو کچھ قوموں کے سامنے پیش کیا اس کا کوئی دلیل ان کے پاس ہو، پیش کریں۔ کہاں ہے؟ نہ کسی کتاب میں ہے، نہ کسی پیغمبر کی تعلیم میں۔ اب اس کے بعد فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ غور فرما رہے ہیں؟ گمراہ تو دنیا میں بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے، اس سے بڑا گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسے کو پکارتا ہے، ایسے کو پکارتا ہے جو قیامت آنے تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ ناول نہیں سنا رہا میرے دوستوں، رب کا کلام ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون، مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتے، مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پکار کر مر جائے، قیامت آ سکتی ہے، اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس کا جواب بھی خود قرآن، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ یہاں بیٹھ کر ان کو پکارتے ہیں، اللہ تو سن رہا ہے لیکن جن کو پکارتے ہیں وہ نہیں سنتے، وہ غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ ایک سونے والا، اس کے پاس دو آدمی بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، سونے والے کو ان کی باتوں کا پتہ نہیں چلتا، جو منو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے ان کی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ میرا رب یہ سمجھا رہا ہے، خدا کے پیغمبر نے اپنے 63 سالہ زندگی کے اندر یہی بات سمجھائی۔ نہ اس زمانے کے مشرق کو سمجھ میں آتی تھی، نہ آج کے مسلمان کو سمجھ میں آتی۔ وہ مشرق تھے پکے ٹھکے، اصلی نسلی مشرق تھے، اور یہ تو سارے کے سارے خیر سے مسلمان ہیں، لیکن ان مسلمانوں کو خدا کا قرآن سمجھ نہیں آ رہا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کی پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ آخری آیت، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب کل قیامت کے دن سب لوگ جمع کیے جائیں گے، یہ کہیں گے حضرت جی ہم آپ کو پکار کر مر گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، ہماری مراد پوری نہیں کی۔ تو اللہ فرماتے کانوا لہم اعداء، وہ ان کے دشمن ہوں گے، ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ او بدبخت، میرا نام کیوں لے رہا ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے پکارو، تو پکارتا رہا، کس کو پکارتا رہا؟ مجھے تو کچھ پتا بھی نہیں تو کس کو پکارتا رہا۔ وَكَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن ہوں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی پکاروں صاف انکار کر دیں گے، ہم نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی۔ میرے دوستو، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری قربانیاں، ہماری زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، نذر و نیاز، یہ سب کے سب عقیدے کی صحت پر اللہ کے ہاں قبول ہو سکتی ہیں۔ عقیدہ خراب ہے، ساری زندگی سجدہ ریز رہیں، ایک پل کے لیے بھی سجدے سے سر نہ اٹھائیں، خدا کی قسم اس سجدے کے خدا کے نزدیک کوئی قیمت بھی نہیں۔ اب اگر میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم نے اکٹھا ہونا ہے میرے دوستو ایک وقت۔ ایک جہان ایسا آنے والا ہے، اس میں ہم سب اکٹھے ہوں گے۔
تو میری بات کا اس وقت 100% یقین ہوگا کہ یہ ٹھیک کہتا تھا۔ میں اپنی ذات کے لیے آپ حضرات سے کچھ بھی نہیں مانگتا دوستو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ رکھے، جسمانی سلامتی بھی اور ایمانی سلامتی بھی نصیب کرے۔ میں صرف ایک چیز مانگتا ہوں کہ اپنے عقیدے ٹھیک کر لیں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں کہ گھر والوں کے ٹٹولے عقیدے، آپ کے بیگم صاحب کا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ کے بھائی کا عقیدہ ٹھیک ہے، والدین حیات ہیں تو ان کے عقیدے ٹٹولیں، ان کے ساتھ دین کی بات کرنا جرم نہیں ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کا سامنے واضح طور پر کہا تھا، یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ 100ویں پارے میں سورہ مریم پڑھ کر دیکھ لیں، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ پوری تقریر موجود ہے جو باپ کے ساتھ کی ہے۔ وہ بات بھی ہے، باپ نے دھمکی دے کر گھر سے نکال دیا، وہ بھی موجود ہے۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ جو جد الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے جد ہیں، بنی اسماعیلی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسرائیلی جتنے سابقہ انبیاء گزرے ابراہیم خلیل اللہ کے بعد، ان سب کے جد ہیں وہ، اور اس شان کے پیغمبر ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنا کر لیجئے ایک سائڈ پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک الگ شان دی ہے، باقی کوئی پیغمبر بھی اس شان کا اللہ نے نہیں بنایا، نہیں پیدا کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ اتنے بڑے پیغمبر، پورے انبیاء کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، ابراہیم خلیل اللہ کی اپنی ذات کی باری آئی تو آگ میں کود گئے۔ کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے۔ جلتی آگ میں ایک انگلی بھی کوئی ڈال نہیں سکتا۔ پوری دشمن قوم نے ایک الاؤ تیار کیا ابراہیم خلیل اللہ کو جلانے کے لیے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، سب نے مل کر کہا اس ابراہیم کو آگ میں ڈالو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور بالآخر انہوں نے ایسا کیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس زمانے مشرک عورتیں منت مانتی تھیں کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے جو لکڑیوں کا الاؤ تیار کیا گیا اس میں ہم اتنی لکڑیاں دیں گی۔ کتنی بڑی آگ ہوگی وہ۔ خدا کے پیغمبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی کی استقامت پہ قربان جائیں۔ ابراہیم خلیل اللہ تیار ہو گئے، کتابوں میں لکھا ہے، قرآن میں نہیں ہے، ممکن ہے کسی حدیث کا مضمون ہو، لیکن میں نے اپنی آنکھ سے حدیث کا مضمون دیکھا نہیں۔ جن علماء کی کتابیں پڑھی ان کے اندر شاید یہ بات ہوگی اور ٹھیک ہوگی۔ جب ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا جا رہا تھا، جبریل امین آئے، آ کر پیشکش کی کہ آپ کہیں تو دنیا بھر کے سمندر ان کی آگ پر ڈال سکتا ہوں، اس خطے کو زیر و زبر کر سکتا ہوں، آپ کہیں تو صحیح۔ پیغمبر کی استقامت پر قربان جائیں، خدا کی ارب ہا صلاۃ و سلام ہوں، خدا کی اربوں کھربوں صلاۃ و سلام ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بڑی استقامت سے جواب دیا، خود آئے ہیں یا رب نے بھیجا ہے؟ اپنی مرضی سے آئے یا رب نے بھیجا ہے؟ ابراہیم سیدنا جبریل امین نے فرمایا اپنی مرضی سے آیا ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتے خدا کے اتنے پاک پیغمبر کو بدبخت آگ میں ڈالیں۔ اللہ اکبر، نبی کیا لوگ ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اما الیک فلا، اگر اللہ نے بھیجا ہے تو پھر بات ٹھیک، اللہ نے نہیں بھیجا تو پھر آپ کی کوئی حاجت نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے۔
جس کے لیے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی مرضی مجھے جلانے کی ہے تو جلنے کے لیے تیار ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ اور خدا دیکھ رہا تھا، قرآن میں موجود ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما۔ کائنات کا سارا نظام کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ آگ کے جلانے کی تاثیر بھی اللہ کے قبضے میں ہے کہ کسی اور کے قبضے میں ہے؟ اللہ اکبر۔ قلنا یا نار کونی، ہم نے آگ کو حکم دیا، اے آگ کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم خلیل کو سردی لگ جائے، وسلاما، سلامتی والی بن جا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، میرے دشمنوں نے، ابراہیم خلیل اللہ کے دشمنوں نے ابراہیم کو مٹانا چاہا، ہم نے ان کے سارے منصوبے مٹی میں ملا کر رکھ دیے، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ناکام و نامراد کر دیا۔ ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ کا یہ امتحان ہے، اس میں بھی مکمل طور پر پہلے نمبر پر آئے، اگلا امتحان اور شروع ہو گیا۔ اللہ سے مانگ مانگ کر بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، پہلے تو حکم ہوا کہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا، اس کی ماں کو، اور اس کو دور علاقے میں حجاز مقدس میں جو آج مکہ کہلاتا ہے وہاں لے جا کر چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دو؟ یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات نہیں۔ نہ ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا یا اللہ ایسا کیوں، میں اپنے بیوی بچے کو اپنے پاس کیوں نہیں رکھ سکتا؟ نبیوں کی زندگی دیکھیے، حکم کی تعمیل ہوئی وہاں جا کر۔ آج کی طرح مکہ شہر آباد نہیں تھا دوستو، خانہ کعبہ کی عمارت ایسی نہیں تھی، دائیں بائیں کوئی شہر نہیں تھا، کوئی ایک گھر نہیں تھا، اکا دکا جھاڑیاں کہیں ہوں یہ ممکن ہے۔ وہاں لے جا کر چھوڑ کر ابراہیم خلیل اللہ نے بات بھی نہیں کی حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت اسماعیل تو شیرخوار بچے تھے، پلٹ گئے واپس، جا رہے ہیں جدھر سے آئے تھے، کافی دور جب نکل گئے تو حضرت ہاجرہ نے سوچا کہ ہم سے کوئی بات بھی نہیں کی، یہاں ہمیں کیوں چھوڑا اور واپس کدھر جا رہے ہیں؟ دل میں یہ سوچا کہ ہیں یہ خدا کے پیغمبر غلط کام نہیں کرتے۔ ایمان دیکھیں، خدا کا نبی غلط کام نہیں کرتا، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بس پیچھے سے آواز دی، کیا ہمیں یہاں چھوڑ کر واپس جانے کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے سارے لایا، ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، پھر ضائع نہیں کیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ پھر وہ شیرخوار بچہ جو ہے، اسی شیرخوار بچے کی نسل سے سارے جہان کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا۔ وہاں کیا کیا ہوا اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹائم نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کچھ ہی عرصے کے بعد جب حضرت اسماعیل 12-13 سال کی عمر کو پہنچ گئے، آپ سوچتے ہوں گے کہ کہاں سے کھاتے تھے، کہاں سے پیتے تھے، پانی کہاں سے آتا تھا؟ یہ ہمارے سوچنے کی بات نہیں، ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی ایک اور آزمائش شروع ہو گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اس خواب اپنے بیٹے کو سناتے ہیں، یا ابت انی اری فی المنام، میں نیند میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ خون بھی تو ابراہیم خلیل اللہ کا تھا۔ ایک پل انتظار کیے بغیر، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ کا حکم آپ کو ملا ہے کر گزریے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ وہاں سے خانہ کعبہ سے ساتھ لے کر منا کے میدان گئے، آپ حضرات گئے ہیں،
چند کلومیٹر کے فاصلے پر اپنی بیگم کو بھی ساتھ لے کر نہیں گئے، اما ہاجرہ کو بھی ساتھ لے کر نہیں گئے، وہاں لے جا کر ان کو لٹایا جہاں قربان گاہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انسان حیران رہ جاتے ہیں۔ مانگ مانگ کر جو بیٹا خدا سے لیا، آج حکم آ رہا ہے اس کو ذبح کرو۔ پیغمبر کی استقامت پہ قربان جائیں، ان کے حوصلے پہ قربان جائیں۔ نیچے لٹا کر گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، اللہ اکبر، چھری کاٹ نہیں رہی، اس ننھے سی جان کو چھری کاٹ نہیں رہی، زور زور سے چھری کو پھیر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر نہ ہو۔ اور جب چھری نہیں کاٹا تو چھری کو مخاطب کر کے بدبخت کاٹتی کیوں نہیں؟ اللہ نے چھری کو زبان دی جو پتھروں کو زبان دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کاٹ، رب کہتا ہے مت کاٹ۔ اللہ اکبر، پلک جھپکنے کی دیر تھی، ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے ایک جنت سے ایک دمبا تھا، وہ کٹا ہوا تھا، ذبح شدہ تھا، اور حضرت اسماعیل کی سائڈ پر کھڑے تھے۔ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے۔ یہ وہی سلسلہ ہے جس نبی کا کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، وہ اسی نسل میں سے ہے۔ ابھی جو قربانی آ رہی ہے انشاءاللہ اگلے جمعے پر اس پر گفتگو کروں گا۔ حضور سے پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ سنت ہے بیوی کو ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ سارا کچھ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کیوں ہوا؟ کیا جرم کیا تھا؟ جواب آپ کے پاس ہے۔ جرم کیا تھا؟ اللہ کی توحید کا مسئلہ۔ جرم کیا تھا؟ باپ نے کیوں نکالا؟ توحید کی بات کیوں کرتا ہے؟ قوم نے آگ میں کیوں ڈالا؟ توحید کی بات کیوں کرتا ہے؟ یاد رکھیں، آزمائش امتحانات بھی بڑے بڑے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں رتبہ بھی بہت اونچا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی اس عالم کے اندر وہ عزت نصیب فرمائے جو اللہ نے موحدین کے لیے رکھی ہے، اور ہم سب اس جنت کی بہاریں دیکھیں۔ استقامت خدا بند قدس نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بڑے فتنے ہیں، ہمارے چاروں طرف فتنے ہیں میرے دوستو۔ شیطان بھی زندہ ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، ابلیس کی اولاد بھی انسانوں کی شکل کے اندر سب کچھ کریں گے۔ ہر وقت خدا سے مانگے، یا اللہ وہ جو تیری کتاب کے اندر لکھا ہے، یا اللہ اس پر ہمیں استقامت نصیب فرما۔ میرا رب یقیناً بڑے کرم والا ہے، آپ کو اس کتاب کے مطابق عقیدہ قائم رکھنے اور اسی مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔